ناظرین کرام، پچھلے سال مئی میں پیوٹن نے ماڈیورو کو ضیافت پہ بلایا کرملن پیلس میں۔ اس دوران ایک ٹریٹی پہ دستخط ہوا، لیکن کیا وجہ ہے کہ جس طریقے سے ماڈیورو کو کیپچر کیا گیا، امریکہ نے کیا، ایک لفظ بھی مذمت کا نہیں کہا پیوٹن نے۔ اس کے پیچھے کیا بات ہے، کیا اسٹریٹجی ہے؟ آج ہم اس پہ بات کریں گے، کیونکہ یہ وہ اینگل ہے جو ابھی تک میڈیا میں ڈسکس نہیں کیا گیا۔ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ پیوٹن نے ماڈیورو کو کرملن پیلس ضیافت پہ بلایا تو دونوں ممالک کے درمیان ایک ٹریٹی پر دستخط ہوا جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ اور کوآپریشن کو لے کر تھا، لیکن ماڈیورو کے کیپچر ہونے پر اس معاہدے کی دھچکیاں اڑا دی گئیں اور اس کو بودا ثابت کیا گیا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ماڈیورو کے کیپچر ہونے کے باوجود پیوٹن نے ایک لفظ بھی مذمت کا نہیں کہا ہے؟ دیکھیے، رشین ڈپلومیٹس نے ضرور مذمتی بیان جاری کیا، لیکن ایک بات میں ادھر واضح کر دوں کہ رشیا کی پالیٹکس میں جو ایک آواز ہے جس کا وزن ہے، وہ صرف اور صرف پیوٹن کی ہے، اور یہ آواز تو بالکل خاموش رہی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پیوٹن تب بھی خاموش رہے جب ان کے کیپچر کے بعد یو ایس نے ایک رشین ویزل کو بھی کیپچر کیا، اور لوگ بڑی دلچسپی سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ رشیا کیا کوئی فیوچر میں مس ایڈونچرزم اگر کوئی امریکہ کرے اس کے خلاف کوئی قدم اٹھائے گا یا نہیں اٹھائے گا۔ ماڈیورو کی گرفتاری پر روس کے آفیشلز نے، جیسے میں نے کہا، بیان ضرور جاری کیا اور یہ بھی کہا کہ اگر ایران پر بھی امریکہ حملہ کرے گا تو روس اور ایران کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے اس میں کسی ملٹری انٹرونشن پہ سپورٹ کا ذکر نہیں ہے۔ انہوں نے پلہ جھاڑ لیا، مگر گو کہ وینزویلا کے معاہدے میں ایسا نہیں ہے۔ اس میں یہ واضح درج ہے کہ تمام لوگوں کے حقوق کو رشیا گارڈ کرے گا۔ اب ان حقوق میں جو پریزیڈنٹ تھے ماڈیورو، ان کا بھی حق تھا کہ ایک طریقے سے ان کا اریسٹ ہوتا یا جو بھی طریقہ اختیار کیا جاتا، وہ نہیں کیا گیا۔ تو یہ معاہدے کو ایک مذاق بنایا گیا ہے۔ اس کے باوجود کہ ہیوگو شاویز نے رشین ملٹری ایکوپمنٹ لیا تھا جس میں S-300 بلک اور 44 پیچورا اینٹی ڈیفنس سسٹمز ہیں، وہ شامل تھے، اور ٹرمپ کی دھمکیوں کے بعد میڈیورو نے 5000 رشین میڈ شارٹ رینج اینٹی ایئرکرافٹ میسائل اسٹریٹجک اور سینسٹیو جگہوں پہ نصب کیے تھے۔ لیکن جب یہ واقعہ پیش آیا، جس طرح میڈیورو کو اٹھایا گیا ان کے گھر سے، تب یہ میسائل کیوں نہ چلے، یہ رشین اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی بے حد امبیرسمنٹ کا مقام ہے۔ پیوٹن خاموش کیوں ہے، اس کو کیسے انٹرپریٹ کریں؟ میں اپنا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں، اسے ذرا غور سے سنیں اور اس تجزیے پہ اپنی رائے سے مجھے ضرور نوازیے گا۔ ٹرمپ منرو ڈاکٹرین کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ منرو ڈاکٹرین کے مطابق امریکہ کو ویسٹرن ہیمسفیئر کے کسی بھی حصے میں اگر یونائٹڈ اسٹیٹس کے انٹرسٹس کو مینیج کرنے کے لیے کوئی بھی قسم کا قدم اٹھانا پڑا تو وہ اٹھا سکتے ہیں۔ لہٰذا کرملن کا یوکرین پر حملہ منرو ڈاکٹرین کے حساب میں جسٹیفائی ہو جاتا ہے، اور خاص کر جب ٹرمپ نے اعلانیہ طور پہ کہا ہے کہ اگلا ہدف وہ گرین لینڈ کو کیپچر کر کے لیں گے۔ اب آئیے واپس پیوٹن کی طرف۔ جب سے سوویت یونین ٹکڑے ٹکڑے ہوا ہے، روس سمجھتا ہے کہ سوویت یونین سٹیٹس جو سوویت یونین سے الگ ہو گئے ان کو دوبارہ سے جوڑا جائے رشیا کے ساتھ، اور یہ
پیوٹن ببانگے دبل کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، لہٰذا 2022 میں یوکرین پر حملہ کیا اور انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ سوویت یونین کو ان کی پرانی شکل میں لے کے آئیں گے۔ میرے تجزیے کے مطابق چونکہ اس وقت پیوٹن اور ٹرمپ دونوں کی اسٹریٹجی ایک ہے، اپنے ملک کا تحفظ، اپنا ملک جس کی باؤنڈریز بڑھائی جا سکتی ہیں اس کو بڑھایا جائے، لہٰذا اگر یو ایس کل کو سٹرائکس کر بھی دیتا ہے ایران پر تو رشیا اس میں کوئی نہ مذمتی بیان دے گا اور نہ کوئی قدم اٹھائے گا، جو وہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں۔ ان کے ڈپلومیٹس کے اس میں ملٹری انٹرونشن کور نہیں دیتا ہمارے اور چائنا ایران کا معاہدہ اگر یو ایس ایران پر حملہ کرے تو۔ ناظرین کرام، دیکھتے ہیں وینیزویلا میں آگے معاملات کس طریقے سے چلتے ہیں، اور جیسے جیسے کوئی نئے واقعات اور حالات سامنے آئے میں لے کر آپ کے سامنے ضرور پیش ہوں گی۔ اگلے پروگرام تک خدا حافظ۔